احمد جاوید صاحب ناسبی ہو گئے، پہلے نہیں تھے وہ. اس وقت اہل سنت میں کسی بھی ناسبی کا آپ نام لے لیں تو ان کے ہاں اس کا نام گالی ہے. بھائی گمراہی ہر طبقے میں پھیل سکتی ہے. بالکل ارتداد شیعوں میں جتنا پھیل رہا ہے اس کی انہیں کوئی فکر ہے؟ وہ حالات ایسے تھے غزہ کے جس میں مجھے شدید خوف اور مایوسی اور غصہ تھا کہ بچے مروائے جا رہے ہیں، اور بچوں کے مروائے جانے کی جو قیمت ہے اس قیمت پہ میں اپنا سر بھی نہیں پیش کر سکتا تو بچوں کا کیا کروں گا. تو اس میں ایران کا جو کردار تھا، وہ جو شیعہ کریسنٹ کا جو منصوبہ تھا، ایران کا مظلوم کی حمایت کا جو ایک ڈھونگ سا تھا، اور جس کے بل پر حزب اللہ اور حماس نے اپنے آپ اپنے وجود کو خطرے میں ڈال دیا تھا کہ ایران ہماری پشت پر ہے. حماس سے زیادہ سنی ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. شیعہ جو دوست ہیں ہمارے وہ تو نقد کرتے ہی آپ پہ، لیکن اس معاملے میں جماعت اسلامی کے جو دوست ہیں، جو ہمارے دائیں بازو والے جتنے بھی گروپس ہیں، تو وہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ جاوید صاحب کو کیا ہو گیا ہے. جاوید صاحب سے تو ہم فلسفہ پڑھتے تھے، ان سے تو ہم شعر پڑھتے تھے، وہیں تک رہنا چاہیے. تو اب یہ حماس کے معاملے میں آپ کی نہیں رائے بھائی، لوگ میری بہت پریشان سمجھ ہیں. میری رائے میں یہ سنگدلی ہے. حماس کی حمایت محسوس کرنا بھی. اسرائیل ابھی یہ نہیں بتا رہا کہ اس نے کتنا نقصان ایران کا کر دیا ہے. تو وہی کہا جاتا نا کہ مظلوم تھے، ان کو ریزسٹنس کرنی تھی، اور شہادت تو مومن کے لیے بڑی ضروری ہوتا ہے. یہ شکست کی گلوریفیکیشن ہے. جیت جاؤ تو مزے ہیں ہی، ہار جاؤ تو بلند آواز سے پورے ترنم سے سوز خوانی اور نواخوانی کرو. سر ہم یہ کیسے سمجھیں کہ جو آپ کی اپروچ ہے ایک اپولوجیٹک اپروچ نہیں ہے، کہ جو ہمارے مغرب پسند دانشوروں کی جانب سے میں ملتی ہے کہ بھائی تو ورلڈ آرڈر ہے، تسلیم کر لو، ان سے مت بھڑو، تم لوگ تو قابل ہی نہیں لڑنے کے. غزہ کی حمایت کرنے میں تو سب مزے ہیں. اس وقت بہادر وہ ہے جو حماس کی مخالفت کر کے دکھائے کہ تم نے غلط کیا. تو تم کہاں کے بہادر ہو؟ بہادر تو ہم ہیں، تمہارے بیچ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ حماس نے ظلم کیا ہے. سر یہ جو حماس نے ان کے یرغمالی چھپا کے رکھے، اور امریکہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود اور اسرائیل اپنے تمام تر ہتھیاروں کے باوجود انہیں بازیاب نہیں کرا سکا، تو یہ حماس کی فتح نہیں ہے کہ انہوں نے ایک ورلڈ آرڈر کو میسج دے دیا. عالم اسلام میں ایک ہی ہیرو نظر آتا ہے، ایران، اور آپ مستقل اس کو زیرو بنانے پر تلے میں. یہ ہیرو ورشپ اگر اس رخ پہ مڑ گئی تو مسلم امت کی عمر میں کئی ہزار سال کی کمی آ جائے گی. میں افغان حکومت کا شاید ایران سے زیادہ مخالف. طالبان حکومت کا یہ درندے ہیں کہ حماس کے اقدام کو بالکل ظالمانہ، جارحانہ اور غیر اسلامی سمجھتا ہوں، اور اس کی پشت پناہی کے سارے نظام کو اسلام دشمنی پر محمول. سر یہ تو پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ حماس کے لیے نہیں وہ ہوتا جان دینے کو تیار ہے، اور نعرے باز. یہ ولایت فقیہ کے اوپر آپ کی تنقید کیوں ہے؟ آپ اس کو کیوں نقد کا نشانہ بناتے ہیں؟ شیعہ مراجع کا فہم مصالح امت میں بے نظیر رہا ہے ہمیشہ، اپنے حالات کی وجہ سے. یہ مصالح بقا کو جتنا سمجھتے ہیں اتنا اسلام میں کوئی اور مکتب نہیں سمجھتا. سر شگری صاحب تو ایران دیکھ کر آ گئے ہیں، آپ نے اور میں نے جانا ہے ابھی، تو کوئی ایسی بات بھی کر دیں کہ ویزا مل جائے وہاں کا. وہاں نہیں وہاں تو آپ دیکھے گا کہ شاید وزارت ارشاد والے آ کے مجھے ہار پہنا ہے. وہاں یہ گفتگو نشر ہوتے ہی ترجمہ ہوتی ہے ایران میں. یہ بہت بڑا ورلڈ اسٹیبلشمنٹ ہے. میں بھی ویزا اپلائی کروں گا ایران کا. اچھا ایک سوال یہ آتا ہے کہ فرقہ وارانہ تعصب کیسے کم کیا جائے یا ختم کیا جائے؟ آپ کے سے یوٹیوب چینل پہ ایک اعتراض یہ ہوا کہ آپ مظلومین کے حوالے سے بہت بات کرتے ہیں، تو پارا چنار میں جو ظلم ہوا اس پر کیوں بات نہیں کی؟ مذہبی طبقات کو لگتا ہے کہ آپ مذہبی حکومت کے مخالف ہیں، تو اس سے وہ بہت مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. تو آپ کا جو نظریہ حکومت سازی کے حوالے سے کیا وہ سیکولر ہے؟ اور میں دل سے چاہتا ہوں کہ مذہب کی اجتماعی برکات کو سرے سے ختم کروا دینے والی یہ قوتیں کبھی برسر اقتدار نہ آئیں. یہ کہہ رہا ہوں. یعنی کہ ان کی مذہبی حکومت قائم ہونا مذہب کے لیے مہلک ہے.
مہلک ہے اور مذہب ماننے والوں کے لیے مہلک ہے. مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کوئی ٹی ٹی پی کا حاکم آ جائے یا ولایت فقیہ یہاں آ جائے. اللہ کرے کہ وہ اس دین کے حصے میں نہ آئے. یہ ہے ہمارا. تو سر پیچھے بچے گا تو پھر سیکولر طبقہ ہی جو ملک چلائے گا. نہیں ہم آپ مسلمان نہیں ہیں. علی شریعتی جیسے لوگ مسلمان نہیں ہیں. ورنہ یہ کہ سیکولرزم ظلم کی حکومت سے بہتر ہے اور ظلم کی حکومت مذہبی حکومت کا مرادف بن چکی ہے. آپ نے کہاں برکتیں پھیلا دی ہیں. مختلف طبقے یا مختلف لوگوں کی طرف سے نقد کی بات تو ہوتی رہتی ہے, تو آپ کو سب سے زیادہ اذیت کن لوگوں سے پہنچی؟ آپ نے کہا کہ مذہبی تعلیم نے آج کی دنیا میں مذہب کا مقدمہ کمزور کر دیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہمارے دینی بحران کا سب سے بڑا سبب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس میں حضرت مسیح فرماتے تمہاری مثال ان سفیدی پھری ہوئی قبروں کی سی ہے جو اوپر سے تو بہت خوشنما دکھائی دیتی لیکن اندر سڑی ہوئی ہڈیاں ہیں. وہ فریسیوں کو, مولویوں کو, علماء کو خطاب کر کے تم مچھر چھانٹتے ہو اور اونٹ نگل جاتے. ایک سوال یہ ہے کہ جن علوم کو ہمارے یہاں دنیاوی علوم کہا جاتا ہے, ہم ان میں اتنے پسماندہ کیوں ہیں؟ جیسا آپ نے بیچ میں وہ نظم قرآن وغیرہ پہ گفتگو شروع کی تھی, وہ پھر پوری نہیں کی آپ نے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں غلط جگہ ہاتھ ڈال دیا. کہ فارسی اور اردو شعری روایت میں دینی مقدسات کی توہین کا رویہ کیوں رہا اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ ایپسڈ ڈرامے کے حوالے سے کہ پہلے وہ آپ نے ہمیں پڑھایا اور آج کل آپ کے چینل سے صرف ایپسڈ ڈرامے ہی نشر ہو رہے ہیں, تو اتنی زیادہ دلچسپی کیوں پیدا ہو گئی آپ کی اس میں؟ یہ مایوسی کا غلبہ ہے. یہ مایوسی کا غلبہ ہے اور اس کے ذمہ دار بھی وہ ایران والے ہیں. سر آپ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں, جو لفظ ادا کرنا ہی بڑا مشکل ہے, انتھروپومورفزم. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ناسوت کو لاہوت میں خلط کرنا. نہیں دیکھو پوری بات تو یہ ہے. اب جو میں کہوں گا اس میں پورا پن نہیں ہوگا.